جو آپ نے جنگ کے دوران زیارت کی امام حسین کی وہ ریپیٹ کیجیے، وہ ریپیٹ کیجیے سر، آپ سن لیجیے، وہ ریپیٹ کیجیے، وہ ریپیٹ کیجیے سر، ریپیٹ کیجیے، وہ ریپیٹ کرے گا۔ دیکھیے ابھی آپ نے جو میرے سے سوال کیا کہ بھائی پہلی زیارت جو مولا حسین جو بلائے ہیں، دیکھیے خلوص ہونا چاہیے، دل میں خلوص ہونا چاہیے، اور یقین کے ساتھ جو بھی ارادہ کرنا ہے وہ پورا مکمل ہوتا ہے۔ تو میں کویت میں میچ کھیل رہا تھا، بہت ہی مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کیسے مولا بلاتے ہیں آپ کو زیارت کے لیے۔ تو کویت میں میچ کھیل رہا ہوں، میرے انکل ان لا جو میرا وہاں پہ ہے، دو میرے چچا سسر وہاں پہ مقیم تھے، تو ان کے گھر کھانے پہ گیا تو وار چل رہی تھی، ایران عراق کی وار، یہ 1984-85 کی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں ان سے پوچھا یار یہ کہاں چل رہا ہے، یہ وار کیوں ہو رہا ہے، اور یہاں سے کربلا کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ عراق پہنچیں گے۔ ارے واہ، صرف دل میں یہی آیا مولا میں اتنا قریب ہوں آپ سے، بس یہی۔ اس کے بعد جو انتظام کیے مولا میرے کو، وہاں پہ ابھی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، کیسے کیسے مرحلے میرے کو پاس ہوئے ہیں۔ کوئی بھی پلین میں نہیں ہے سوائے پولیس پورے سوٹ بوٹ میں ہے۔ ویزا کیسے ملا؟ جب مولا بلا لیتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ سارے کے سارے ایئرپورٹ پہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے، اور وہ ایک ہیٹ پہنتا ہوں میں جب ٹریول کرتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں ایک وہاں پہ سردار جی تھے جو بڑے کنسٹرکشن کر رہے تھے وہاں پہ کربلا میں ہے، ان کے ٹوین ٹاورز جو ہے عراق میں بغداد میں ہے۔ تو انہوں نے میری گفتگو سنی جو میں انڈین ایمبیسڈر سے، میں بولا صاحب میرے کو کربلا جانا ہے، عراق جانا ہے۔ ارے وار چل رہی ہے، کسی کو ویزا نہیں دے رہے ہیں، آپ کیوں ایسی جگہ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ مولا صاحب یہ میرے ہولی شرائنز ہے، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور مولا عباس وغیرہ سارے کے سارے ائمہ طاہرین ہیں وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ شیعہ ہیں؟ میں بولا ہاں بالکل شیعہ ہوں، آپ ذرا ویزا ارینج کر دیجیے۔ تو انڈین ایمبیسڈر نے کہا کہ بھائی میں کوشش کروں گا مگر آپ ہماری نیشنل اور انٹرنیشنل پراپرٹی ہے، اگر آپ وہاں پہ کیا کریں، ہم کیسے جواب دوں میں آپ کو ویزا دیا؟ بلکہ آپ کوئی فکر مت کیجئے، مولا بلائے ہیں میرے کو، اگر وہاں پہ میری جان چلے گئی وہ وار میں تو میں اس سے بڑا خوش قسمت نہیں سمجھوں گا جب میں کربلا میں مروں گا۔ بس یہی اس سے میں کوشش کروں گا، بلکہ انڈین ایمبیسڈر وہاں پہ تو بس وہاں سے یہ میری گفتگو انڈین ایمبیسڈر کے ساتھ ایک سردار جی سن رہا تھا، تو اس نے آ کے میرے کو کہا کہ میں آپ کا پوری گفتگو سن لیا ہوں، کل میری کار آئیں گی میرے آفس کو آئیے۔ تو آفس میں جا کے اس زمانے میں ٹیلیکس تھا، تو اس نے ٹیلیکس بھیجا اپنی عراق کی بغداد کی آفس میں کہ پلیز ارینج فور سید کرمانیز ویزا ٹو بغداد عراق۔ 15 منٹ میں وہاں سے ٹیلیکس میسج آ گیا کہ سید کرمانیز ویزا ہیز بین آرگنائزڈ فار 4 days اینڈ دس از ہز ویزا نمبر۔ بولتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ تو اس نے تو میں ڈالر نکال کے بولا میری ٹکٹ کا انتظام کر دیجیے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں آپ۔ سردار جی، ایک سردار جی ہے وہ ویدی اس کا نام ہے، کیسے بولوں گا میں وہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ رکھیے، یہ میں کروں گا آپ کی ٹکٹ، اور وہاں پہ ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے، ایک کانٹریکٹر بہت بڑا کانٹریکٹر تھا وہاں کا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ، کوفے میں ہے، کربلا میں ہے، ہر جگہ ہے، وہاں کے مومنین آپ کے بہت بڑے فینس ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، تو بس یہ لیجئے آپ پیسے۔ ارے آپ شرمندہ مت کیجئے، یہ جو بھی ہوں، ایک سردار جی کہہ رہا ہے، یہ میں جو بھی ہوں یہ انہی کی وجہ سے ہوں۔
آئیے میرے کو یہ دیجیے, میرے کو دس از این آنر فار می, واٹ ایور آئی ایم اٹ از بیکاز آف دوز امامز ہو آر دیئر, دیٹس اٹ. تو بہرحال صاحب وہ پوری ارینجمنٹ کیا اس نے, اور وہاں پہ جب ہم اس ملون کے ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے, جب وہاں پہ پورا ہو کا مقام ہے, پورے 10 گن سے لیے, یہ کون ہے وار کے ٹائم پہ, یہ کون آ رہا ہے, کوئی سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں ہے کیونکہ ٹوپی پہن رکھا تھا. تو بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ کون آئے ہیں میرے کو لینے کے لیے. تو ایک جیسے وزٹرز کے لیے ایک بڑا آئینہ ہوتا ہے, تو میری نظر دوڑی اور دیکھا وہاں پہ ایک بڑا بینر, یہ بڑا 30 فیٹ کا بینر, ویلکم ٹو سید کرمانی. بولتے دل خوش ہو گیا میرا, آگے لوگ لینے کے لیے. ہیٹ نکالتے ہی سارے کے سارے اسٹین گن لیے ہوئے میری طرف ہو گئے ایک دم, اور مجھے یقین تھا کہ مولا میری حفاظت کریں گے, ضرور بلائے ہیں زیارت کے لیے. تو بس یہ مختصر کرتے ہوئے بات کو, زیارتوں سے مشرف ہو گیا, پہلا ٹائم تھا یہ میرا. بس سر یہاں آیا سر کچھ کام تھا یا کسی ڈپارٹمنٹ؟ تو میں اس موقع پہ اس یہ واقعے پہ بولتے ہوئے میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ سب میرا ساتھ دیں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, صلوات بر محمد صلی اللہ.